تو اصل میں بات صرف یہ ہے کہ باتیں رہ گئی ہیں صرف سننے سنانے کے لیے. جب عمل کی باری آئے تو پھر ہمارا حال وہی ہے جو اقبال نے کہا تھا. یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پہ، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے. اس لیے جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے تو اس طرح نہ کیا کریں. میں نے حدیث سنائی ہے، یا تو کو اپنی بات کروں تو پھر بات ہے. او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ. حالانکہ مجھے پتہ ہے حضرت یہ ہماری دیوانگیاں عرصہ دراز سے کھو چکی ہیں. 100 سال پہلے اقبال نے کہا نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. ہم تو اقبال سے 100 سال آگے آ چکے ہیں. اور میں اکثر سوچتا ہوں یار اس دور میں بھی اقبال نے کیوں کہا یہ. نہ اقبال کا دور اتنا ریا گیا دور بھی نہیں تھا، اچھا دور تھا. دیکھا نا جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں سید جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں سید میر علی شاہ ہوں، جس دور میں بابا جی نور محمد چورا شریف والے ہوں، جس دور میں بابا جی شیر محمد شرپور شریف میں ہوں، جس دور میں بنفس نفیس امام اہل سنت موجود ہوں، تو بڑا خوبصورت دور تھا. لیکن اس دور کے لیے بھی اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرم. چلیں آگے اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو برکت. یہ سب کی طرف سے آ گئے جی، ٹھیک ہے. اب جو میں دینے آیا ہوں آپ مجھ سے دے دیں گے، ٹھیک ہے. اللہ آپ کو اب نہیں کسی نے بھی آنا ہے. اللہ آپ کو بڑی زیادہ خوشیاں دے، اللہ اس بچے کے رزق میں برکت دے. بس اب نہیں آئے گا کوئی بھی، ٹھیک ہے. اب جو بس اس طرف توجہ کریں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ محبت سے درود پڑھتے تو شاید مجھے اس سے بڑی زیادہ خوشی ہے. میں نے اس کا کیا کرنا ہے، میں جن کی ڈیوٹی کر رہا ہوں وہ بڑا دے دیتے ہیں. آپ درود پڑھتے نا تو مجھے میری تھکن اتر جانی چاہیے، مجھے خوشی ہونی. میں کیا کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ایسوں کے پاس بیٹھے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بڑے وہم نکال دیے ہوئے ہیں. اور اگر ہمیں ضرورت ہوگی بھی تو بھائی جن کی ڈیوٹی کر رہے ہیں ہم ان سے مانگیں گے، آپ سے کیوں مانگیں؟ آپ کون لگتے ہیں ہمارے، یا ہم آپ کے کون ہیں کہ آپ سے مانگتے پھریں؟ الزام لگانے کو لوگ ہزار لگا سکتے ہیں، لیکن مزہ تو تب بنے جس دن کو ثابت بھی آ کے کرے کہ ہم نے کسی سے مانگے ہیں. اس لیے مجھے خوشی ہونی تھی. اگر اتنا بڑا مجمع ہے آپ درود پڑھتے ایک دفعہ پتہ لگ جاتا ہے آپ درود پڑھیں. اور اگر آپ نہیں نہ پڑھتے تو کئی حوالوں سے آپ اپنا نقصان کرتے ہیں. مثلا دیکھیں نا کتنا بڑا مجمع ہے، آپ کے خیال میں وہ سارے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو کیا پتا کس کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، کس کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ جی ہم سو گئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے. وہ میرے اور آپ کے اور اسلام کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ کے وام و گمان میں بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ تاریخ اٹھائیں، نور الدین زنگی کا دور ہے، اور انہوں نے اتنی جسارت کی، اتنی ہمت کی کہ نبی کریم علیہ السلام کے مزار مبارک کے قریب آ گئے آپ کے جسد اطہر کو چرانے کے ارادے سے. جب حکومت آپ کی، جب بادشاہت آپ کی، جب غالب آپ تھے، جب زور میں آپ تھے، جب طاقت میں آپ تھے، وہ تو تب باز نہیں آئے. تو آپ کے خیال میں کیا وہ باز آ گئے؟ وہ آپ کے اور میرے اور اسلام کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. ہم نہیں کر رہے ہیں. اب میری ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، میں آپ کی کھینچ رہا ہوں. آپ میری پگڑی اچھال رہے ہیں، میں آپ کی اچھال رہا ہوں. بس ہم یہی کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن وہ کام کر. میں مثال کے طور پہ میں یہ جمعرات کو آیا ہوں حضرت برطانیہ کا دورہ کر، اور وہاں میں نے یہ کچھ نہیں دیکھا ہے. مثال کے طور پہ علماء ماشاءاللہ کثیر تعداد میں بیٹھے. نبی علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ. آپ حضرت جو مرضی کریں، یہ تصویر مصباحی صاحب دی، یہ تصویر فلانے صاحب دی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کے آگے کسی صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ جس کسی صاحب کو صاحبی ملی ہے اسی دربار مبارک سے ملی ہے. اس لیے آپ جو مرضی کہیں جی اس کی ہے، اس کی نہیں بھی. تصویر ہے، جہاں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ. اب وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے. انہوں نے کہا اچھا، کیونکہ نبی کہہ رہے ہیں کہ جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ نہیں ہے. پھر اس طرح کا نظام بناؤ کہ یہ چاہیں یہ نہ چاہیں، یہ مانیں یہ نہ مانیں، ان کا دل کرے نہ کرے، مجبور ہوں. ہر گھر میں نہیں، ہر کمرے میں تصویر جائے. پھر انہوں نے پتہ کیا کیا؟ اب بازار سے منہ دھونے کے لیے صابن بھی لے کے آئے نا، لکس صابن لے آئے آپ.
اب کیپری لے آئیں، اب کیمے لے آئیں، اب لائف بوائے اٹھا کے لے آئیں، اب سیف گارڈ صابن لے آئیں، ہر صابن پہ تصویر ہے۔ اب بازار سے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ لے کے آئیں، اس کے ڈبے پہ بھی تصویر ہے۔ آپ بازار سے حضرت جی اپنا سر دھونے کے لیے شیمپو کی پڑیا لے کے آئیں 10 روپے والی، اس پہ بھی تصویر ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے نیڈو دودھ لے کے آئیں، اس کے ڈبے پہ بھی تصویر ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئیں، اس کے پیکٹ پہ بھی تصویر ہے۔ آج تک ہم میں سے کوئی بندہ بولا ہے کہ بھائی میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، اس پہ آدھی آدھی ننگی لڑکی کی تصویر کا کیا تک بنتا ہے؟ ہم میں سے آج تک کبھی کوئی بندہ بولا ہے کہ جناب میں نے دانت صاف کرنے ہیں، اس کے پیکٹ کے اوپر تم نے یہ کیوں تصویر بنا دی؟ ہم میں سے آج تک کبھی کوئی بندہ بولا ہے بھائی میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کے ڈبے کے اوپر تصویر کا کیا تک ہے؟ ہم میں سے آج تک کبھی کو بولا ہے بھائی میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانے ہیں، میرے اسلام میں تصویر نہیں جائز۔ میرے نبی کہتے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ تو بھائی تم نے ہر چیز کے اوپر تصویر بنا ڈالی، بولا ہم میں سے آج تک کوئی؟ ستی قوم ہے، ایک ستی قوم ہے، ہم نہیں کرتے لیکن وہ کر رہے ہیں، وہ اپنا کام پورے کا پورا ہمارے خلاف کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت جی یہ میری ایک بات یاد رکھا کریں، یہ جو مجمع ہوتے ہیں نا، اتنے آپ نہیں بیٹھے ہوتے جتنے وہ آپ میں آتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو صرف انہوں نے 2 کام، وہ کیا؟ پہلا انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک آیا تو آپ نے کیا کیا، بھائی تب بھی پتہ چلے گا نا کتنی محبت ہے۔ نقیب صاحب میرا گمان ہے کہ عالم دین ہے، گفتگو بتا دیں، یہ جو آپ نقیب صاحب کے کہنے پہ نعرے مارتے ہیں وہ نعروں کو کسی کھاتوں میں نہیں گنتے، کیونکہ وہ نعرہ آپ نے لگایا نہیں، وہ نعرہ آپ سے لگوایا گیا۔ وہ یہ دیکھتے ہیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک آیا انہوں نے آگے سے کیا کیا، ان کی کیفیت کیا تھی، ان کا انداز کیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کا نام سن کے ان کے وجود میں کپ کپی آئی، ادب سے ان کے سر نیچے جھک گئے، کیا لکھتے ہیں؟ دوسرا وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی انہوں نے کیسے پڑھا، انداز کیسا تھا، محبت کتنی تھی، عقیدت کتنی تھی۔ تو اگر آج یہاں کو بیٹھا ہے وہ پیچھے کیا رپورٹ لکھ کے بھیجے گا؟ اور مولوی سیالکوٹو آیا 4 بار انہوں نے آخیا، آگے سے کسی نے درود ہی نہیں پڑھا، کیا وہ پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجیں گے؟ اس لیے خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئے وہ اتنی محبت سے پڑھا کرو، اگر کوئی بیٹھا بھی ہے وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے، اور اونج ٹلے ہو گئے جے، لیکن جب باری آئے ان کی پھر یہ کچھ نہیں دیکھتے۔ بدلو اپنے آپ کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو قوم ہے نا وہ لگ گئی ہے، جتنی دیر ایسے نہیں ہوتا سامنے سے کوئی بندہ نہیں ہوتا، لیکن یہ یاد رکھنا علماء بیٹھے ہیں یہ آپ کا اور میرا مزاج بن گیا ہے، جتنی دیر کوئی گا کے کوئی راہ کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا نام نہیں لیتا، ہم میں کوئی جنبش نہیں، ہم میں کوئی حرکت نہیں، ہم میں سے کوئی آگے سے نہیں ہلتا۔ یہ یاد رکھیں یہ آپ کا اور میرا مزاج بن گیا ہے، لیکن ایمان کہتا ہے میرا مزاج آج بھی یہ ہے، میرا مزاج کل بھی یہ تھا، اور میرا مزاج قیامت تک یہی رہے گا۔ ان کا نام آئے جھوم اٹھو۔ اور شفا شریف میں لکھا ہے قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں جب صحابہ کے سامنے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا تو وہ اس طرح بے خود ہو جاتے، اور وہ بے خودی میں اس طرح جھومتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے۔